ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ ایک والد ہے، اس کے 3 یا 2 بیٹے ہیں، وہ اپنی جائیداد کسی ایک بیٹے کے نام کرتا ہے، تو کرنا کیسا ہے؟ اور یہ مسئلہ اصل میں وراثت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ وراثت میں یہ ہوتا ہے کہ جائیداد اس وقت تقسیم کی جاتی ہے جب انسان فوت ہو جائے، جو فوت ہونے والے شخص کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو والد ہے اس کو ایک اختیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک چیز کا مالک ہے۔ اگر صحیح کرے گا تو بھی اسی کی پکڑ ہوگی، اگر غلط کرے گا تو بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ اگر وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کے نام پر جائیداد کرتا ہے تو وہ جائیداد منتقل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو شریعت میں ہبہ یا تحفے کا نام دیا جاتا ہے۔ کوئی والد اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے کے نام پر جب کرتا ہے تو وہ جائیداد نہیں کہلاتی، اس کو ہبہ یا تحفہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہبہ اور تحفہ کسی ایک بچے کے نام پر کر دیا جائے، اس کو بھی میرے محبوب نے پسند نہیں فرمایا۔ اور اس بارے میں بے شمار احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا بھی بچپنا تھا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کا نام تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرا والد تھا، میں چھوٹا تھا، مجھے میرا والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور لے کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میرا فرما بردار ہے، اس کے نام پر میں ایک غلام کر رہا ہوں۔ وہ غلام کا دور تھا جو آج کل جیسے ہم بکریاں بھینسیں بیچ رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اس دور میں انسانوں کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ایسا کر، اس سے غلام واپس لے لے، یا جتنا اس کو دیا ہے اتنا اور بیٹوں کو بھی عطا فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ کسی بیٹوں میں سے کسی ایک کے نام پر ساری جائیداد کر کے چلا جاتا ہے تو وہ صحیح کر نہیں رہا ہوتا، یہ منع ہے۔ اب اس کے بعد کہ اپنے ماتحت کے حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص جیسے والد ہے، اولاد اس کے ماتحت ہے، ان کے ماتحت کے لوگوں کا سلوک اچھا نہیں کرتا، ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک وعید فرما دی کہ ایسے شخص پر جنت بھی اللہ نے حرام کر دی ہوگی، جو اپنے بچوں پر انصاف نہیں کرتا، جائیداد کو صحیح انداز سے تقسیم نہیں کرتا۔ اسی طرح سے حضرت عبیدہ بنت زیاد ایک مرتبہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی رسول بیمار تھی، ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پر بھی یہی بات ہوئی، بات چلتے چلتے جب وہ صحابی نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میرا آخری لمحہ نہیں ہے میں تمہیں یہ حدیث کبھی نہ سناتا، لیکن اب میرا لمحہ آخری ہے اس لیے تمہیں حدیث سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو والد اپنی اولاد کا حق صحیح انداز سے تقسیم نہیں کرتا تو کل قیامت والے دن اللہ اس پر جنت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اب ان 3 روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر والد اپنی ساری جائیداد کسی ایک بیٹے کے نام پر کرتا ہے تو وہ ناحق کر رہا ہوتا ہے، یہ ناحق کرنا والد کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا۔ پھر شریعت میں ہے کہ اگر کسی بیٹے کو خدمت کی وجہ سے، اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے، 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہے جو ہر وقت باپ کی خدمت کرتا رہتا ہے، باپ اس سے بڑا خوش ہے، وہ کہتا ہے جائیداد تو اسے ملے گی میرے مرنے کے بعد، اگر کچھ میں اضافی دینا چاہوں تو کیا شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، شریعت میں یہ گنجائش موجود ہے، اگر کسی بیٹے کو اضافی دینا چاہتا ہے تو اس کو ہبہ کر دے گا، تحفہ دے دے گا، تحفہ دینے سے جو باقی جائیداد ہوتی ہے اس سے الگ اس کو حصہ زیادہ مل رہا ہوگا۔ اور یہ تحفہ اور ہدیہ، ہبہ اگر زندگی میں صرف نام کرنے سے گیا ہے کہ یہ اتنی جائیداد میرے فلاں بیٹے کو مل جائے، لیکن نام نہیں کر گیا، صرف زبانی کہہ گیا، تو بھی اس زبانی کی شریعت میں کوئی وقت نہیں ہوا کرتی۔ جب والد فوت ہو جائے، دوسرے بھائی کیس کرا دیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب نام ہونے سے کوئی چیز منتقل نہیں ہوا کرتی جب تک ساری چیزوں کا قبضہ دے کر نہیں جاتا۔
اور پاکستانی قانون بھی یہی ہے، زبانی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ والد فوت ہو گیا تو ایک بیٹے نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور کہہ دیا کہ میرے والد نے میرے لیے وصیت کی تھی، تو پوچھا جائے گا اگر وصیت کی گئی تھی تو اس کا قبضہ دکھاؤ، اس کے سارے لوازمات دکھاؤ، اگر اس کے پاس موجود ہوں گے تو زمین اسی کی ہوگی، اگر نہیں تو اس کی والد کی ساری زمین کو جائیداد کے طور پر بیٹیاں اور بیٹے جتنے بھی ہوں گے، جو بھی حقدار ہوں گے، سب کے اوپر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو بظاہر مجھے سمجھ آیا، میں نے وہ بیان کر دیا۔